بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج انشاءاللہ تعالی جو ہمارا ٹاپک اب آگے بڑھ رہا ہے، ہم لوگوں نے عثمانیہ خلافت کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا لاسٹ پچھلی تقریباً 6 7 8 کلاسوں میں. تو اس کے بعد پھر ہم نے جو تھوڑی سی بیچ میں سلطنتیں قائم ہوں مسلمانوں کی، کیونکہ اب یہ ہو رہا ہے کہ عثمانیہ خلافت سمجھ لیجئے کہ وہ لاسٹ خلافت ہے جو تقریباً پوری دنیا کے اوپر ان کی خلافت تھی. یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ پہ بھی ان کا قبضہ تھا اور بہت ہی تقریباً 3 بر اعظموں پہ تھا. لیکن اب جو ہم شروع کریں گے چیزیں، یا اس سے پہلے بھی جو سائڈ میں چھوٹی چھوٹی ڈائنسٹیز اور چھوٹی چھوٹی امپائرز آئی تھیں، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا. اچھا، آج ہم ایک ذکر کریں گے خاندان غلامہ کا دہلی سلطنت میں. تو اس کا بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق یہ جو مملوک ایجپٹ میں تھے ان کے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مملوک تھے ایجپٹ میں اور خاندان غلامہ ان کو بھی مملوک امپائر کہتے ہیں یا سلیوز امپائر. تو وہ ان کا ان سے تعلق نہیں، وہ صرف انڈیا کی حد تک تھے، انڈیا یعنی سب کانٹیننٹ کی حد تک. ٹھیک ہے، تو ہم نے آٹومن امپائر پڑھ لیا، پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے جو مغل منگولز آئے تھے ان کی سلطنتیں قائم ہوئی تھی، اس کا پڑھ لیا تھا سینٹرل ایشیا میں. لیکن اب تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ دے کے پھر میں آگے چلتا ہوں. اچھا، تو ہم نے پچھلی کلاس میں سعودی اور اس آٹومن امپائر کی جنگ بھی پڑھ لی تھی کہ آٹومن سعودی امپائر، جس کے اندر ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ جو سعودی اکٹھے ہو گئے تھے، محمد ابن سعود اس کی وہ سردار تھا ایک قبیلے کا ریاض میں نجد میں. تو اس نے پھر عبداللہ بن عبد الوہاب کے ساتھ مل کے ایک جو ایک تحریک چلائی تھی، اس کے نتیجے میں پھر عثمانیہ امپائر ختم ہو گئی تھی اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے ان کی جورسڈکشن ختم ہو گئی تھی. پھر وہ آہستہ آہستہ سکڑتے پھر آخر میں پھر صرف ترکی رہ گیا، جس کو پھر کمال اتاتürk ترک نے آزاد کرا لیا تھا برٹش اور باقی دوسرے جو یورپین فورسز تھے ان کے ساتھ مل کے. تو یہ تو ہو گیا، ترکی کا قیام ہو گیا. لیکن اب ہم جو تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، اس لیے کہ عثمانیہ خلافت تک تو میں چاہ رہا تھا کہ پورا ایک کمپلیٹ ہم لوگ بات کر لیں، لیکن اب ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں گے. جب آپ سمجھ لیجئے کہ عباسی حکومت ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی دوسری حکومتیں قائم ہوئیں ایجپٹ میں، یعنی کہ نارتھ افریقہ میں، سینٹرل ایشیا میں، اور پھر یہ آپ کے جو عراق اور شام اور فلسطین اور سعودی عرب وغیرہ میں، یہاں پہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ابھرتی گئیں، پھر چلتی گئیں، نیچے چلتی گئیں. پرشین امپائر تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پورا قبضہ ہو گیا تھا، تو ادھر تو مسلمانوں کی حکومت چلی ہے. لیکن رومن امپائر ابھی بھی باقی تھے اور ابھی آخر تک باقی رہے ہیں، بلکہ آج تک ہیں، کیونکہ ان کی حکومتیں کم ہوئیں اور پھر جب عثمانیہ خلافت کا خاتمہ ہوا تو پھر انہوں نے بھی بیسیکلی مل کے اپنے بھی بدلے لیے اور پھر آج تک وہ پورے یورپ کے اوپر چھائی ہوئی ہیں. تو ہم تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سمنید امپائر جو تھے یہ بیسیکلی سنی مسلمان تھے جو ایران میں اس وقت حکومت کرتے تھے، اور یہ وہاں کے امپائر کو سمنید امپائر کہتے تھے. یہ کیونکہ سینٹرل ایشیا تک اس کا تعلق تھا تو بخارا، سمرقند، افغانستان وغیرہ یہ سارے جو علاقے تھے یہ بھی اس کے انڈر میں تھے. تو یہ 1819 میں تھا، یہاں پہ بادشاہت تھی، اور پھر یہ تقریباً 1000 میں یا 999 میں ختم ہو گئی تھی. یہ پورا ایریا تھا، آپ سمجھ لیجئے یہ خراسان کا ایریا اس میں شامل تھا، ٹرانس آکسیانا کا ایریا شامل تھا، اینڈ سو آن. اور ایران کا ظاہر سی بات ہے پورا ایران تھا اس میں. اس کے بعد پھر سبکتگین ایک تھا جس نے غزنی امپائر قائم کی تھی. سبکتگین نے یہ قائم ہوئی تھی 977 میں اور یہ چلی تھی 1163 تک، 1163 تک. اس دوران جو ہے یہ سمجھے سب کانٹیننٹ یا جو آج کا پاکستان ہے اس کے اوپر بھی ان لوگوں کا رول تھا، اور لاہور کے اوپر ان لوگوں نے رول کیا تھا 1163 سے 1186 تک.
ٹھیک ہے، ابھی میں صرف آپ کو ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں دہلی سلطنت کا. اچھا اس کے بعد جو سبکتگین نے جب وہ قائم کی تھی ڈائنسٹی، غزنوی ڈائنسٹی، تو اس میں پھر محمود غزنوی آئے تھے جنہوں نے پھر بہت زبردست کام کیے تھے انڈیا کے اوپر. انہوں نے بہت حملے کیے اور پھر جو ہے مسلمانوں کو کی حکومتوں کو بڑھاوا دیا اور بہت ہی بہترین ان کی جو سومنات کا مندر بھی تھا وہ سارا گرایا. اور یعنی کہ مسلمانوں کی ملیٹریلی بھی اور دینی لحاظ سے بھی ان کی دعوت و تبلیغ بھی اس زمانے میں بہت ہوئی تھی. تو یہ محمود غزنوی کی بھی ہم نے بات کر لی ہے پچھلی کلاسوں میں. تو یہ غزنوی امپائر سمجھیے اس وقت یہاں پہ تھی. اب آپ اس کو اگر دیکھیں تو یہ تقریباً آپ کے سینٹرل ایشیا بھی ہے اس میں کورڈ، اس میں آپ کے مڈل ایسٹ بھی ہے، اس کے اندر ایران کے حصے بھی ہیں، پاکستان کے حصے بھی ہیں. تو یہ سارے کافی بڑی امپائر تھی. اچھا اس کے بعد پھر غوری سلطنت آئی کچھ عرصے کے لیے، اور جو ہے اس میں محمد غوری بہت مشہور لیڈر ہیں جنہوں نے حکومت کی. اور ایکچولی جو انڈین سب کانٹیننٹ کا پورا ایریا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ محمد غوری کی جو رول تھا وہ انہوں نے مسلمانوں کی حکومت قائم کی اور سٹارٹ کی اس پورے ایریا میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ غور جو ہے بیسیکلی ایک صوبہ ہے افغانستان کا. یہ پورا افغانستان کا نقشہ ہے. یہ جو ہے یہ غور ہے ایک صوبہ افغانستان کا جہاں سے کہ وہ رہنے والا تھا محمد غوری. اور پھر اس نے آ کے آپ سمجھیے افغانستان یہاں پاکستان پہ اور پھر انڈیا پہ یہاں ان تمام جگہوں پہ حکومت کی تھی. ٹھیک ہے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے نا، سمنید ہو گئے آپ کے، وہ ہو گئے. پھر اب جو ہے دہلی سلطنت کی آج ہم بات کریں گے اس کلاس میں کہ دہلی سلطنت اتنی مشہور کیوں ہوئی اور تقریباً 300 سال چلی ہے. اور اس کے اندر جو ہے وہ افغانستان کا ایریا، کچھ سینٹرل ایشیا کا ایریا، لیکن زیادہ تر انڈیا پاکستان کا سارا ایریا تھا. اچھا دہلی سلطنت کو آپ 5 حصوں میں ڈیوائڈ کریں کیونکہ اس میں جو 5 بڑے ان کے سلطانز آئے، سلطان دہلی سلطنت کہلاتی تھی کہ ان کے سلطان تھے. تو اس میں سب سے پہلے مملوک سلطنت آئی، وہ انہوں نے تقریباً 84 ایئرز حکومت کی. پھر خلجی آئی، انہوں نے 30 ایئرز کی. پھر تغلق ڈائنسٹی آئی، تغلق سلطنت، اس نے 94 ایئر، سب سے زیادہ تغلق نے حکومت کی دہلی سلطنت میں. پھر سید ڈائنسٹی آئی، وہ تھوڑی کم رہی، صرف 37 ایئرز رہی اور اتنی سگنیفیکنٹ نہیں تھی وہ. پھر لودھی ڈائنسٹی آئی، لودھی ڈائنسٹی 75 سال رہی. اور پھر اسی کے جو آخری ابراہیم لودھی تھا اس کو شکست دے کے بابر نے، افغانستان سے آ کے بابر نے اس کو شکست دے کے اور پھر مغل امپائر قائم کر دی تھی. تو اب دیکھیے ہماری کلاس کا ٹائٹل کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہے. تو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ہم نے اتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی سلطنتیں اسٹڈی کی ہیں، مسلمان ایسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کس طرح سے ایران کے بعد پھر سینٹرل ایشیا، افغانستان، انڈیا، پاکستان میں سب آتے چلے جا رہے ہیں. تو اب یہ جو اسلام محمد بن قاسم نے آ کے انٹروڈیوس کرایا تھا مسلمانوں کو، اور پھر کچھ صحابہ کرام بھی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کے کچھ حصے میں ایک صحابی تھے جو آئے تھے کیرالہ کے ایریا میں، وہاں سے اسلام تو بالکل ساؤتھ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا انڈیا میں. اور پھر یہاں سے سمجھیے نارتھ ایسٹ سے پھر محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا. تو اب پورے انڈیا پاکستان میں اسلام کا بول بالا ہے اور اسلام کی بڑی بڑی مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو رہی ہیں. تو یہ کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہم کر رہے ہیں. تو یہ دہلی سلطنت جب قائم ہوئی تو اس کے اندر پھر لودھی ڈائنسٹی جو تھی وہ لاسٹ ڈائنسٹی تھی. ٹھیک ہے. اچھا محمد غوری کی جو حکومت تھی بیسیکلی ان کی وجہ سے جو یہ پوری دہلی سلطنت قائم ہے، کیونکہ انہیں یہاں آ کے لوگوں سے مطلب تعلقات بھی قائم کیے اور ملٹری ایکسپیڈیشنز ہوئے جس کی وجہ سے یہ ساری. تو لانگسٹ ڈائنسٹیز میں جیسے میں نے ذکر کیا تغلق ڈائنسٹی ہے، سب سے کم ڈائنسٹی خلجی ڈائنسٹی ہے. اور یہ جو شروع کے 4 ہیں، یہ مملوک، خلجی، تغلق اور سید، یہ ساروں کا بیک گراؤنڈ ترک تھا. تو اب یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی ترکی تھے، تو حالانکہ یہ ٹوٹے ہوئے تھے. تو عثمانیہ خلافت میں یقیناً ان لوگوں کا بعد میں کوئی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، اللہ عالم، لیکن چونکہ عثمانیہ خلافت پوری انڈیا پاکستان کے اوپر نہیں آئی تھی تو اس وجہ سے ان لوگوں نے اپنی ڈائنسٹیز یہاں پہ شروع کی تھی. کیونکہ یہ بات کب کی ہو رہی ہے، جب آلموسٹ خلجی ڈائنسٹی جب آئی ہے تو اس کے زمانے میں عثمانیہ خلافت شروع ہوئی تھی خلجی ڈائنسٹی کے. تو اپنے ذہن میں یہ ٹائم فریم جو ہے نا بہت امپورٹنٹ طریقے سے رکھیے. تو یہ سارے 4 جو تھے یہ تھے وہ ترک تھے. اور پھر لودھی ڈائنسٹی جو تھی یہ تھے افغانستان سے آئے تھے یہ. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا اب مملوک سلطنت کی بات کر لیتے ہیں، جو تقریباً یہ دہلی سلطنت کی پہلی جو دہلی سلطنت میں جو پہلی حکومت تھی وہ مملوکس کی تھی اور وہ 84 ایئرز تک رہی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں کون کون سے لوگ آئے؟
یہ سلیو بھی کہلاتی ہے، سلیو یا مملوک ڈائنسٹی، خاندان غلامہ بھی اسے کہتے ہیں. تو اس خاندان میں کون کون تھے؟ قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، رکن الدین، رضیہ سلطانہ، بہرم شاہ، مسعود شاہ، نصیر الدین محمود، غیاث الدین بلبن اور کیقوباد. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 لوگ تھے جو مملوک ڈائنسٹی میں آئے. اور پھر انہوں نے کسی نے 4 سال، کسی نے 25 سال. تو اس میں اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ شمس الدین التتمش نے حکومت کی 25 سال، اور پھر سب سے کم جو تھا وہ رکن الدین کا دور تھا. اب ہم قطب الدین ایبک کون تھا؟ یہ وہ ترکی سے تھا، وہ محمد غوری کا ایک غلام تھا، اسی وجہ سے یہ خاندان غلامہ کہلایا. اور یہ محمد غوری کا غلام تھا جس نے آ کے پھر یہاں حکومت بنا لی تھی. اور پھر اس نے محمد غوری کے دور حکومت میں ایز اے گورنر بھی کام کیا تھا افغانستان کے اور پارٹ آف دوسرے یہ انڈیا پاکستان کے ایریا کے. محمد غوری کا جب انتقال ہوا تو وہ دلی کا رولر بن گیا 1206 میں. اور اس وقت جب شروع ہوئی تو پھر اس نے بیسیکلی بہت سے کام کیے. قطب الدین ایبک کا سب سے جو بڑا کارنامہ ہے وہ قطب مینار بنانا، اسی وجہ سے اس کو قطب مینار کہتے ہیں. اور مملوک ڈائنسٹی جب شروع ہوئی تو پھر اس نے شروع میں کام کیے. اس نے 2 بڑی مسجدیں بنائی، قوت الاسلام ایک دلی میں اور پھر اجمیر راجستھان میں اس نے ایک اور مسجد بنائی. اس نے قطب مینار کا کنسٹرکشن شروع کروائی لیکن وہ کمپلیٹ نہیں کر سکا تھا، تو بعد میں اس کے بیٹے نے غالباً وہ کمپلیٹ کیا تھا. اور اس نے یہ جو بنایا تھا قطب مینار وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کے نام سے یا ان کو ریکگنائز کرنے کے لیے بنایا تھا. اور پھر اس کے سن ان لا نے التتمش نے جو ہے وہ اس نے اس کو کمپلیٹ کیا تھا بعد میں. قطب الدین ایبک جو ہے اپنی جنروسٹی میں بہت زیادہ مشہور تھے، اور بلکہ ان کو جو ہے ایک لقب ملا تھا لاکھ بخش. لاکھ بخش کا مطلب بیسیکلی لاکھ سے مراد لاکھ، یعنی وہ لاکھوں دیتے تھے، گیور آف لاکس، لاکھ بخش بھی ان کو کہا جاتا تھا. اور یہ بہت زیادہ پڑھنے لکھنے کے شوقین تھے، اور انہوں نے بلکہ حسن النظامی ایک بہت بڑے آتھر ہیں جنہوں نے تاج المعاصر لکھی ہے، اسی طرح فخر الدین ایک ہیں جو تاریخ مبارک شاہی جنہوں نے لکھی ہے. تو ان لوگوں کو انکریج کرنے والا اور ان کی ہیلپ کرنے والا قطب الدین ایبک تھے. قطب الدین ایبک کا انتقال 1210 میں ہوا جب یہ پولو کھیل رہے تھے. گھوڑے کے بہت شوقین تھے تو گھوڑوں کے اوپر پولو کھیلتے تھے، تو اس میں ان کا انتقال ہو گیا. قطب مینار کی تھوڑی سی ہسٹری پڑھ لیتے ہیں کہ 73 میٹرز ہائی ہے، اس کی تقریباً 240 فٹ اونچا ہے. یہ جب اسٹیبلش ہوا تھا تو یہ بیسیکلی ایک موات الاسلام ایک مسجد کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ایک مینار بنانے کا قطب الدین ایبک نے سوچا تھا. تو یہ اس کا پارٹ تھا، لیکن بعد میں وہ مسجد تو اتنی مشہور نہیں ہوئی، لیکن قطب مینار بہت زیادہ مشہور ہو گیا تھا. تو قطب الدین ایبک نے جب وہ کنسٹرکشن شروع کی تو اس نے ابھی بیسمنٹ کا کام ہی شروع کیا تھا، اور تھوڑی سی کنسٹرکشن ہوئی تھی کہ اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو التتمش نے پھر اس پہ مزید 3 سٹوریز کمپلیٹ کر دی تھیں، تو 1220 میں. اچھا، پھر 1369 میں 1369 میں اس کی جو ٹاپ سٹوری تھی، 4تھ سٹوری، وہ ڈیمیج ہو گئی تھی، 3rd یا 4th سٹوری. تو پھر فیروز شاہ تغلق جو کہ ابھی تغلق خاندان میں آئیں گے ابھی اگلے امپائرز میں، تو اس نے پھر اس میں 4th اینڈ 5th سٹوری ایڈ کر دی تھی، اس کو کر کے اس کا ذکر بھی ہم کریں گے. قطب مینار جو ہے وہ مہرولی میں ہے، دلی میں ایک ایریا ہے مہرولی، وہاں پر ہے قطب مینار. پھر یہ باقاعدہ یونیسکو جو ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے، اس نے اس کو ہیریٹیج سائٹ کا پارٹ بنا دیا تھا. تو یہ سب چیزیں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوں گی، لیکن جسٹ ٹو کائنڈ آف گیو یو ریمائنڈر کہ اس کو ریکگنیشن ملی پھر ورلڈ وائڈ، اور اس کو ہیریٹیج سائٹ کا ایک حصہ بنا دیا گیا. اچھا، پھر شمس الدین التمش آئے. شمس الدین التمش جو ہیں انہوں نے حکومت کی تقریباً 25 سال، اور یہ قطب الدین ایبک کے سلیو تھے. 1211 میں انہوں نے اپنا تھرون مطلب لیا، تخت کے اوپر قابض ہوئے، اور اکرم آرم بخشی کوئی تھے ان کو انہوں نے ہٹا کے کیا تھا. انہوں نے بھی ایک کچھ عرصے کے لیے سلطنت کا کیپٹل جو ہے نہیں، ایکچولی یہی تھے جنہوں نے لاہور پہلے سلطنت کا کیپٹل ہوتا تھا، پھر انہوں نے چینج کر کے دلی کر دیا تھا، کیونکہ دلی میں تھوڑی سی جو ترقی ہو رہی تھی اور زیادہ تر لوگوں کا جو طاقتور لوگ تھے وہ دلی میں تھے. تو دلی میں دارالخلافہ بنانے کا مقصد یہی تھا تاکہ وہاں سے پھر سینٹرلی اس کو پورے سب کانٹیننٹ کو، اور یا جو بھی ان لوگوں کی امپائر تھی اس کو رول کیا جائے.
تو یہ کہا جاتا ہے کہ اصل جو دلی سلطنت کے فاؤنڈر ہیں وہ یہی شمس الدین التتمش ہیں. وہ بہت ہی ایکٹیو تھے، بہت ہی زیادہ کام کرنے والے اور بزی رہتے تھے. انہوں نے بہت سے نئے آئیڈیاز شروع کیے. انہوں نے 2 کوائنز بھی شروع کیے تھے، ایک چاندی کا اور ایک کاپر کا. ایک کو تنکا کہتے تھے، ٹانکا، اور ایک کو جتل. یہ سب چیزیں مطلب جسٹ فار دا سیک آف ہسٹری ہے، تو آپ لوگوں کو اتنا کوئی یہ سب چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. انہوں نے ایک اور سسٹم شروع کیا تھا، اقتا سسٹم، اور اس بیسیکلی سول اور آرمی ایڈمنسٹریشن میں. اقتا سسٹم لینڈ ڈسٹریبیوشن کا سسٹم تھا، اور اس سسٹم میں جو ہے انہوں نے سلطنت کو ڈیوائڈ کر دیا تھا لارج گروپس میں اور پھر اسمال سیکشنز میں، تاکہ جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہے وہ ایک اچھے اور فیئر طریقے سے ہو سکے. اور پھر اس میں سے جو ہے کچھ سیکشن جو ہے پھر اسائن کر دیے جاتے تھے سلطان کے فوجیوں کو، پھر جو آفیسرز ہوتے تھے اور جو زیادہ مشہور یا نوبل لوگ ہوتے تھے. پھر التتمش نے قطب مینار کو کمپلیٹ کیا، اور یہی تھے. اب آپ تھوڑا سا اپنا ذہن لائیں کہ چنگیز خان جب چائنا منگولیا سے نکلا تھا اور وہ فتح کرتا ہوا مڈل ایسٹ میں پہنچ گیا تھا، تو بیچ میں اس نے دلی کی طرف بھی ایک اپنے اس کو بھیجا تھا، جس نے آ کے انڈیا کی طرف بھی پیش قدمی کی تھی. لیکن یہ التتمش تھے جنہوں نے اس کو وہاں سے نہیں آنے دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر انہوں نے کنسنٹریٹ کیا تھا، وہ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کی طرف چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز یاد رکھنے کی ضروری ہے کہ یہ ان کے شمس الدین التتمش کے زمانے میں چنگیز خان کے حملے کو انہوں نے روکا تھا. اچھا، اب اس کے بعد رکن الدین آئے. ان کا دور سال سے بھی کم تھا، شاید 6 مہینے، اور یہ التتمش کے بیٹے تھے. اور ان کی والدہ کی خواہش پہ ان کو بنا دیا گیا تھا، لیکن وہ بہت ہی ویک تھے، ان کا کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، اور اسی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ ان کے خلاف ریبیلین ہوئی. اور پھر رضیہ سلطان، جن کو رضیہ سلطانہ بھی کہتے ہیں، لیکن غالباً ہسٹری میں ان کا نام ایز اے سلطان ہے. تو رضیہ تو خاتون تھی، رضیہ نام تھا، لیکن سلطان تھے. لیکن ان کو پاکستان انڈیا میں رضیہ سلطانہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ عالم کون سا نام ان کا صحیح ہے. اور یہ التتمش کی بیٹی تھی، اور یہ پوری صرف واحد مسلمان لیڈی ہیں جنہوں نے اس وقت جو ہے مسلمانوں کی حکومت یعنی انڈیا پر رول کیا تھا. انہوں نے رکن الدین کو ہٹا دیا، اور وہ جو ہے وہ شی واز ویری پاپولر ان لوگوں میں جو جنہوں نے بیسیکلی شی واز پاپولر امنگ پیپل بٹ واز ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو دا مسلم تھیولوجنس. کیا مطلب ہے کہ وہ ویسے تو بہت مشہور تھیں کیونکہ طاقتور بھی تھیں، اور جو ہے ان کے جو تعلقات بنا کے رکھے ہوئے تھے پورے حکومت میں، ان کے بہت زیادہ اثر و رسوخ والوں کے ساتھ تھے. لیکن چونکہ اسلام میں بہرحال ایک عورت کی جو ہے وہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت سے مسلمان اس کو پسند نہیں کرتے تھے، تو اس وجہ سے بہت سے جو اسٹرکٹلی اسلام کے اوپر چلنے والے تھے انہوں نے اس کو ان کی مخالفت کی. یاقوت نام کا ایک غلام تھا رضیہ سلطانہ کا. تو گورنر آف، تو اس کا بھی ذکر ہوگا، گورنر آف ملتان لاہور ملک عز الدین کبیر ریولٹڈ اگینسٹ رضیہ سلطان. ملتان میں جو ہے یہ بھی ایک ریلیجس لیڈر تھے، اور جو وہاں کا گورنر تھا ملک عز الدین کبیر، اس نے رضیہ سلطان کے خلاف ریبیل کیا، لیکن وہ اس میں جیت نہیں پایا، اور رضیہ سلطان نے دوبارہ اس پہ قبضہ کر لیا. اچھا رضیہ سلطانہ، اچھا رضیہ سلطان کا میرے خیال میں ہاں اتنا زیادہ ذکر نہیں آیا، شاید میری ایک سلائیڈ اس میں مسنگ ہے، تو انشاءاللہ اس کو اگر آگے آئی تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا. رضیہ سلطانہ کے بعد بحرم شاہ آئے، یہ صرف 2 سال رہے، اور یہ بھی کوئی اچھے لیڈر نہیں تھے، اور وہ بہت زیادہ دوسرے لوگوں کے انڈر انفلوئنس تھے، انڈر پاور تھے. تو اس طرح سے، اور ہی انہوں نے پھر وہ اپنی اتھارٹی ایگزرٹ کرنی شروع کی. اور آپ جب جو ملک کا جب ان دا پروسیس واز کلڈ، he tried to exert his authority and in the process was killed. یعنی بحرم شاہ جو ہے جب اس نے اپنی ایک حکومت بنانی چاہیے اور چیزوں کو ڈیٹیل میں کرنا چاہا، تو وہ اس کو مار دیا گیا. مسعود شاہ آیا اس کے بعد، وہ 6 سال رہا، رکن الدین کا بیٹا تھا. اس کا بھی کوئی اتنا زیادہ وہ نہیں تھا، اور اثر و رسوخ اتنا زیادہ نہیں تھا، حالانکہ 6 سال رہا. پھر جو بلبن تھا، جس کا بھی آگے آئے گا، وہ بلبن جو تھا ود نصیر الدین محمود ایک تھا، اس کی ماں کے ساتھ مل کے بلبن نے اس کے خلاف، مسعود شاہ کے خلاف کنسپریسی کی، اور پھر نصیر الدین شاہ سلطان بن گیا، اور اس کو مسعود شاہ کو قتل کر دیا گیا. نصیر الدین شاہ محمود اگلا سلطان تھا ان کا، اور یہ جو ہے
یہ بھی التتمش کا بیٹا تھا. التتمش اور اس کی بیوی تھی ملکہ جہان، اس کا بیٹا تھا. اور ان کو درویشی کنگ بھی کہتے تھے، بہت ریلیجس تھے، درویش تھے، بہت فیئر حکومتیں چلاتے تھے. تو پھر اس کا ان کا انتقال 1266 1266 میں ہو گیا. اگر آپ تاریخ کے لحاظ سے دیکھیں اور پیرالل دیکھیں تو ابھی تک جو ہے آپ سمجھیے عثمانیہ خلافت دوسری سائٹ پہ، قبیلے تو شروع ہو چکے ہیں لیکن عثمانیہ خلافت ابھی قائم نہیں ہوئی ہے. اچھا، غیاث الدین بلبن پھر اس کے بعد آئے. وہ بہت پاورفل رولر تھا. انہوں نے دوسری تمام پاور کو ختم کر کے ایک کنسولیڈیٹ کیا. انہوں نے ایک نیا سسٹم شروع کیا جس کو کہتے ہیں اسپائی سسٹم، یعنی کہ جاسوسی کا سسٹم نظام کیا، جس کی وجہ سے اپنی حکومت کو مضبوط رکھتے تھے. انہوں نے ایک ملٹری کا ڈپارٹمنٹ شروع کیا، اسے دیوان ارض کہتے تھے. بہت ہی اسٹرانگ ملٹری کو بنانے کے لیے انہوں نے انٹرنل ریبیلین اور آؤٹ سائڈ منگولز وغیرہ کے جو تھریٹس تھے ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ دیوان ارض بنایا تھا. انہوں نے ایک اور پالیسی بنائی تھی جس کا نام تھا آئرن اینڈ بلڈ، اور اس میں بیسیکلی یہ تھا کہ کوئی بھی ان کو اپوز نہیں کر سکتا. جو بھی بادشاہ وقت ہوگا، سلطان وقت ہوگا، ان کو کسی بھی پولیٹیکل سسٹم کے لحاظ ان کو اپوز نہیں کر سکتا. اچھا، غیاث الدین بلبن نے پھر ان کو ذل الہی کا جو لقب دیا گیا تھا انہیں کو دیا گیا تھا. اور ان کے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو کہ بعض مسلمان مورخ اس سے ایگری نہیں کرتے لیکن بعض ایگری کرتے ہیں. تو بہرحال تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے 2 سسٹم ایجاد کیے تھے، مطلب نئے شروع کیے تھے. ایک یہ کہ جو آپ پائی بوس جسے کہتے ہیں، یعنی کسنگ دا فیٹ آف دا کنگ، تو جب کنگ کے پاس کوئی ملنے آئے تو اس کے پاؤں کو چومنا ہوتا تھا اسے. اور دوسرا یہ کہ اس کے سامنے، کنگ کے سامنے سجدہ کرنا ہوتا تھا. اب یہ ڈیبیٹیبل ہے تو اللہ عالم، میں صرف ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے اس کا مینشن کر رہا ہوں. پھر ان کا جو بیٹا تھا وہ منگول کے ساتھ لڑتے ہوئے 1285 میں اس کا انتقال ہو گیا تھا. اور تو پھر اس کے تو تھوڑا سا یہ کمزور ہوئے، لیکن تغرل جو تھے پھر انہوں نے ان کے خلاف ریبیل کیا اور پھر انہوں نے تغرل کو بھی کیپچر کر کے ختم کر دیا تھا. پھر کئی قوباد آئے، یہ صرف 3 سال حکومت کی، لیکن ان کا بھی بہت ہی چھوٹا سا دور تھا اور بہت زیادہ ایونٹ فل نہیں تھا. اور پھر ان کو جب ہٹا، پھر خلجی فیملی نے جو ہے ان کو قتل کروا دیا تھا اور ان کو ہٹا دیا تھا. تو اس کے بعد پھر مملوک ڈائنسٹی کا اینڈ ہوتا ہے یہاں پہ، اور اب خلجی ڈائنسٹی شروع ہوتی ہے. خلجی ڈائنسٹی تقریباً 30 سال رہی. ابھی یہ دیکھیے، پہلے مملوک ڈائنسٹی ہو گئی 84 ایئرس، اب خلجی ڈائنسٹی شروع ہوئی 1290 سے 1320 میں، اور یہ 30 سال رہی. اس میں جو ہے 4 میجر جو ہیں وہ آئے. ایک جلال الدین خلجی جو 6 سال رہے، پھر علاء الدین خلجی جن کا سب سے بڑا دور تھا اور جو بہت مشہور ہے تاریخ میں، 20 سال رہے، اور مبارک خان 4 سال رہے، اور پھر خسران خان کچھ اس طرح کا ان کا نام تھا، اور یہ تقریباً 6 مہینہ اور اس سے بھی کم رہے. اور اس کے بعد پھر ان کی ڈائنسٹی بھی ختم ہو گئی. جلال الدین خلجی کے بارے میں ہم لوگ سب جانتے ہیں، ان کا 6 سال کا دور تھا. یہ وہ تھے جو فاؤنڈر آف خلجی ڈائنسٹی تھے، اور انہوں نے آ کے اپنی مملوک ڈائنسٹی سے چھینی تھی حکومت، اور پھر انہوں نے بھی ایکسپینڈ کیا. اور اس تقریباً 6 سال حکومت کرنے کے بعد پھر علاء الدین خلجی ان کے کہتے ہیں کہ ان کے بھتیجے اور سن ان لا تھے، یعنی بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے جلال الدین خلجی کے. پھر یہ کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوا کہ جلال الدین خلجی سے اختلافات ہوئے. جلال الدین خلجی کو 1296 میں قتل کیا اور یہ پاور میں آ گئے. اور ان کے جو میجر ریفارمز ان کے مشہور ہیں. علاء الدین خلجی اسی لیے مشہور ہیں کہ انہوں نے آ کے لینڈ ریفارمز، اسپائس سسٹم کو ری آرگنائز کیا، شراب کو منع کیا، اور پھر انہوں نے بہت دیندار تھے یہ اور بہت ہی بزرگ ہستی تھے. تو انہوں نے سوشل گیدرنگز وغیرہ اور انٹر کاسٹ میرجز جو غلط طریقے سے، جو اسلام کے مخالف چیزیں تھیں، ان سب کو ختم کیا. تو انہوں نے کافی میجر ریفارمز کیے. پھر انہوں نے مارکیٹس کو فیئر رکھنے کے لیے، کیونکہ اکانومی ایک سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی حکومت میں، تو انہوں نے فوڈ گرینز، کپڑوں کی مارکیٹ، یہ اناج کی مارکیٹ، اور پھر یہ جو غلاموں کی اور گھوڑوں کی اور یہ جو بھیڑ بکریوں کی جو مارکیٹ تھی، ان کو انہوں نے ریگولیٹ کیا. اور اس کے اندر جو ہے وہ بلا وجہ کی جو ٹیکسز لگے تھے اور چیزیں تھیں وہ سب ختم کی. اور پھر انہوں نے فکس کاسٹ رکھ دی تھی تاکہ کوئی عام عوام کا فائدہ نہیں اٹھا سکے، عام عوام کے اوپر یعنی یہ جبر نہیں کر سکے اور غلط طرح سے پرائسز نہ وہ کر سکے. اور پھر ہر مارکیٹ کو انہوں نے ایک ہائی گورنمنٹ آفس کے انڈر رکھ دیا تھا، اور اس کا نام تھا شاہنہ یا شہانہ.
علاؤدین نے جو ٹیریٹوریل گین کی وہ بیسیکلی گجرات کو فتح کیا 1298 میں، رنتھمبور 1301 میں، میوار 1303 میں، ملوا 1305 میں، اور جیلر یا جالر راجستھان میں 1311 میں. یہ ان کی ساری وہ فتوحات تھیں. اچھا، اور یہ ٹرکش سلطان تھے دلی میں، اور انہوں نے بیسیکلی یہ پہلے ٹرکش سلطان جنہوں نے ریلیجن اور پالیٹکس کو انہوں نے بیسیکلی الگ کیا. یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جس طرح آج بھی اسٹیٹ اینڈ ریلیجن جو ہے امریکہ میں یا بہت سے دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں اسٹیٹ اور ریلیجن کو الگ الگ رکھتے ہیں، تو یہ اس وقت انہوں نے بھی کیا، کیونکہ اس وقت اپیرنٹلی حالانکہ یہ خود بہت ریلیجس تھے، لیکن یہ کہ ریلیجس جو فگرز تھے وہ بعض اوقات پالیٹکس پہ اس طرح اثر کرتے تھے کہ حکومت صحیح نہیں رہتی تھی، یا وائس ورسا کہ پولیٹیشین جو ہیں وہ ریلیجس لوگوں کو پر فورس کر کے ان سے اس قسم کے فتوے لے لیتے تھے، جس کی وجہ سے یہ ایک جو ریلیشن شپ تھی وہ انہوں نے ختم کر دی، سیپریٹ کر دی تھی. اور وہ کہا کرتے تھے کہ کنگ شپ میں کوئی کن شپ نہیں ہوتی، یعنی کہ کوئی رشتہ داری اگر کنگ شپ ہے تو حالانکہ کنگ شپ سے مراد بادشاہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر جو بیٹا اور بھتیجا اور پوتا اس طرح سے جو چلتا ہے اس کے اندر کوئی رشتہ داری نہیں ہونی چاہیے، اصل بادشاہت یہی ہے. اور انہوں نے ایک سسٹم شروع کیا تھا داغ، برانڈنگ آف ہارسز، کیونکہ جب جنگیں ہوتی تھیں تو اس میں بہت بعض اوقات آپ پہچان نہیں پاتے تھے کہ کون سا گھوڑا کس فوج کا ہے، تو انہوں نے اپنے اپنے گھوڑوں کو داغ جس طرح ہوتا ہے نا برانڈ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو داغ لگانے شروع کیے تھے. تو یہ بھی ان کا ایک وہ تھا. پھر انہوں نے ایک اور سسٹم شروع کیا تھا جس کا نام تھا چہرہ، اور یہ بیسیکلی چہرہ کا جو ڈیٹیل رولز آف سولجرز تھے، فوجیوں کے سارا ڈیٹا بیس آپ سمجھ لیجئے، تو ان کے پوری وہ ہوتی تھی جس کے اندر ایک جس طرح ایک ہمارے میرے خیال میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سولجرز کا پورا ڈیٹا بیس بنوایا تھا. تو اللہ عالم اگر یہ انہوں نے اسی سے وہ لیا، لیکن بہرحال تو انہوں نے وہ پورا چہرہ کے نام سے ایک ریفارم سسٹم انٹروڈیوس کیا تھا. پھر ایک اور سسٹم تھا مستخار راج، اور یہ کلیکشن ریونیوز کے لیے، کیونکہ ایک اور پرابلم ہوتا تھا جو ٹیکس تھے، جو فیئر ٹیکسز بھی تھے لوگ نہیں دیتے تھے، تو ان کے لیے انہوں نے ایک پوسٹ اسپیشل پوسٹ گورنمنٹ میں اسائن کی جو کہ مستخار راج یا سم تھنگ لائک دیٹ کہا جاتا تھا، اور اس کو کلیکشن ریونیو ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے ہوتے تھے. انہوں نے کنسٹرکشن پوائنٹ آف ویو سے ہسٹوریکل مونیومنٹس بنائے، الائی فورٹ بنایا، الائی قلعہ، الائی دروازہ جو کہ بیسیکلی قطب مینار میں انٹر ہونے کے لیے دروازہ تھا، وہ کافی ہیوج تھا، بہت بڑا، اور ایک پورا ہسٹوریکل مونیومنٹ کے طور پہ بنا. 1000 ستون بنائے گئے تھے، 1000 پلرز، 1000 ستون بنائے گئے تھے، لیکن اس کا آج کل کوئی وہ نہیں ملتا اس کا نشان. تو بیسیکلی اس زمانے میں بنائے ہوں گے لیکن پھر وہ یا تو کنٹینیو نہیں ہوئے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیں کہ امیر خسرو جو ہیں وہ ان کی محفلوں میں آیا کرتے تھے. تو یہ امیر خسرو کے زمانے کے علاؤالدین خلجی جو ہیں، کیونکہ یہ بہت صوفی آدمی تھے، درویش آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، تو ان کا تعلق بھی ایسے شعراء سے اور ایسے دیندار لوگوں سے تھا کہ جو ان کی محفلوں میں آتے تھے. 1316 میں ان کا انتقال ہوا، اور مبارک خان جو ہے وہ اگلے سلطان بنے. وہ 4 سال رہے مبارک خان، اور یہ بہت ہی یونیک اسٹرینج قسم کے آدمی تھے. ایکسکیوز می. یہ بیسیکلی کبھی کبھار اپنے دربار میں آتے تھے اور یہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، تو ان کا ایک عجیب و غریب سا انداز تھا، اور کبھی کبھار آتے تھے تو عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے. تو اب یہ اگین یہ سب تاریخ کی باتیں ہیں، اس کے اندر مختلف مورخوں نے، مختلف ہسٹورین نے مختلف لکھا ہے، لیکن بہرحال ہسٹری کا ایک پارٹ یہ بھی ہے. اور ان کا لائف سٹائل بہت ہی ڈیفرنٹ تھا. تو خسرو خان جو اگلے خلیفہ اگلے سلطان ہیں، انہوں نے پھر ان کو قتل کروا دیا تھا. اچھا، خسرو خان جو ہیں وہ صرف کچھ دنوں کے لیے رہے تھے، کچھ عرصے کے لیے، اور پھر غازی ملک دیال پور کے دیپال پور نہیں ہے، شاید دیال پور ہے، گورنر تھے وہاں کے غازی ملک نے غازی ملک نے ان کو مروا دیا تھا خسرو خان کو، کیونکہ وہ اتنے ایکٹیو ہی نہیں تھے، اتنے زیادہ چیزوں میں انوالو بھی نہیں تھے. اور پھر آپ سمجھیے کہ جس کو جب یہ غازی ملک جو ہیں یہ پھر اگلے خاندان کے وہ ہوں گے، تو اب خلجی ڈائنیسٹی جو ہے یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. تو اور اب تغلق ڈائنیسٹی شروع ہوتی ہے.
غازی ملک جنہوں نے خسرو خان کو قتل کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے آپ کو غیاث الدین تغلق کے نام سے، یعنی ان کا نام تو غازی ملک تھا لیکن ان کا جو ٹائٹل تھا پھر غیاث الدین تغلق، اور انہوں نے پھر تغلق ڈائنیسٹی شروع کی جو سب سے زیادہ چلی 94 ایئرس۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے مملوک ڈائنیسٹی پڑھ لی، یہ ساری دہلی سلطنت کی بات ہوگی، خلجی ڈائنیسٹی پڑھ لی، اب تغلق ڈائنیسٹی آئی ہے جو کہ 94 سال چلے گی۔ اچھا، اب اس میں جو ہے میجر تین سلطان تھے، غیاث الدین تغلق، محمد بن تغلق، فیروز شاہ تغلق، اور اس کے فیروز شاہ کے بعد جو ہے وہ ایک کائنڈ آف سول وار کی سچویشن تھی، چار پانچ اور بھی ان کے سلطان آئے لیکن ان کا کسی کا نام بہت ہے، نام تو ہے تاریخ میں لیکن وہ کتنے سگنیفیکنٹ نہیں ہے، تو میں نے یہاں بھی ان کے نام مینشن نہیں کیے۔ تو یہ بیسیکلی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تغلق ڈائنیسٹی تھی، یہ جو تین میجر ان کے سلطان تھے۔ غیاث الدین تغلق جو تھے انہوں نے 5 سال حکومت کی، انہوں نے شروع کی، ہی واز اے فاؤنڈر آف تغلق ڈائنیسٹی۔ ان کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، انہوں نے ایک فورٹ بنایا تھا، ایک قلعہ بنایا تھا جس سے وہ اپنی رعایا کو، اپنے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے بہت اونچا، اور اتفاق ایسا ہوا کہ اسی قلعے کے اوپر جب وہ ایک وقت آبزرو کر رہے تھے چیزیں تو وہاں سے نیچے گر گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کے جو بیٹا تھا جس کا نام جونا اولوک خان تھا، وہ بیسیکلی سلطان، اور پھر انہوں نے اپنا ٹائٹل رکھ لیا تھا محمد بن تغلق۔ تو یہ بھی چونکہ ان کی ہیریٹیج اسی طرف سے تھی ترکوں کی، اور وہ تو انہوں نے اپنا نام محمد بن تغلق رکھ لیا تھا تاکہ وہ انڈیا پاکستان کے ایریا میں یا افغانستان کے ایریا میں ان کی نام کی ریلیشن شپ رہے، اور پھر اپنے والد صاحب کے اس سے رکھ لیا تھا کیونکہ تغلق خاندان کے تھے۔ اس کے بعد پھر محمد بن تغلق آئے، اور ان کے بیسیکلی 5 میجر پروجیکٹس ہیں جن کی وجہ سے محمد بن تغلق بہت مشہور ہوئے، اور ان کی بھی حکومت 26 سال رہی، تو اچھا خاصا وقت تھا جو انہوں نے بہت ہی ٹائم اسپینڈ کیا کچھ پروجیکٹس میں۔ ان میں سے 5 جو ہیں، 1326 میں ٹیکسیشن دواب، تو انہوں نے یہ تھوڑا سا سب سارے زیادہ تر کنٹروورشل پروجیکٹس تھے، تو جب وہ قحط پڑ گیا تھا اور دوسرے پرابلمس تھے تو عوام جب پریشانی میں تھی تو انہوں نے مزید ان پہ ٹیکس لگا دیا تھا، تو ٹیکسیشن دواب کہلاتا ہے۔ پھر انہوں نے بھی ٹرانسفر آف کیپٹل کیا کچھ عرصے کے لیے، پھر واپس لے لیا کیونکہ وہ اچھا وہ نہیں تھا۔ انہوں نے ٹوکن کرنسی گولڈ اینڈ سلور کوائنس کو ختم کر کے برونز کوائنس شروع کر دیے تھے، کانسی کے سکے، لیکن وہ بھی نہیں چلا، پھر ان کو واپس لینا پڑا۔ انہوں نے خراسان کے اوپر جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تھا، جو عراق تک چڑھائی کرنی تھی ایکسپیڈیشن، وہ بھی فیل ہو گیا۔ پھر قراچل ایکسپیڈیشن تھا چائنا کے قریب، وہ بھی فیل ہو گیا۔ تو ان کے زیادہ تر پروجیکٹس تو بڑے تھے جن کی وجہ سے مشہور بھی ہوئے، لیکن لوگوں کو، بہت سے لوگوں نے پھر ان سے مخالفت آ گئی، اور یہ سارے ڈیبیٹیبل پروجیکٹس تھے، تو وہاں پہ ریوولٹ ہوا، اور پھر تقریباً ان کے آخری زمانے میں 30 ریوولٹس ہوئے تھے بیفور کے، پھر آخری ریوولٹ میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور ان کا جو انتقال ہوا تھا ٹھٹا میں جو آج کل پاکستان میں ہے، اور یہ اپنے سلیو ریبل، طاغی نام کے تھے سلیو ریبلز، ان کے اگینسٹ لڑتے ہوئے محمد بن تغلق کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد آئے فیروز شاہ تغلق، انہوں نے 37 ایئرز حکومت کی۔ یہ جو ہے محمد بن تغلق کے کزن تھے اور نیکسٹ سلطان بنے، اور یہ گریٹ بلڈر کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے تقریباً 300 شہر آباد کیے تھے، 300 نئے شہر آباد کیے تھے، جن میں سے کچھ کے نام ہے فیروز شاہ کوٹلہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، فیروز شاہ فورٹ جو ہے قلعہ ہے، یہ دونوں دلی میں ہے، حصار جو ہے ہریانہ میں ہے، فتح آباد ابھی ہریانہ میں ہے، فیروز آباد اور فیروز پور یو پی میں ہے، یہ سارے شہر انہوں نے آباد کیے۔ دارالشفا ہاسپٹل بنایا تھا ایک چیریٹی کے لحاظ سے، اور بہت مشہور ہوا تھا وہ۔ پھر انہوں نے ایک دیوان خراد بنایا تھا، مسلم جو مسلمان عورتیں تھیں جب ان کی شادیاں نہیں ہو پاتی تھیں تو انہوں نے بنایا تھا ایک دیوان جس کے اندر ان کی ہیلپ ہوتی تھی مسلمان عورتوں کی شادیوں کی۔ ایک امپلائمنٹ بیورو بنایا تھا جس میں لوگوں کی جابیں وغیرہ کے لیے دیوان بنگادن کہتے تھے اسے، دیوان استحقاقہ تھا پروگرام، اور اولڈ ایج پینشن وغیرہ انہوں نے شروع کی، تو بہت سے اچھے ریفارمز اور بہت سے اچھے پروگرام شروع کیے تھے۔ اور پھر انہوں نے 5 کینالز بھی بنوائے تھے جو اریگیشن کے لیے کام ہوتے تھے۔ پھر نہیں، جو اسلامک لا کے طریقے سے جو ٹیکسیشن سسٹم ہے یہ انہوں نے نفاذ کیا تھا، جزیہ، زکوٰۃ، خراج اور خمس، یہ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، تو یہ سارے انہوں نے ٹیکسز وغیرہ لگائے تھے، اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ان چیزوں کو انفورس کرنے کی کوشش کی تھی۔ 1388 میں ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ اب فیروز شاہ تغلق کے بعد جو ہے
اب جو ہے حکومت ایک سول وار کی سچویشن آ گئی ہے، اور تقریباً یہ چلی تو 26 سال، یعنی تغلق ڈائنسٹی 26 سال مزید قائم رہی، لیکن اس کے اندر مسلسل کچھ نہ کچھ وہ ایریا لوز کرتے رہے، اور دوسری چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور چھوٹے چھوٹے جو فورسز تھیں انہوں نے قبضے کا اپنے اپنے علاقوں میں آزادی ڈکلیئر کر دی. تو یہ کافی یعنی کیا کہنا چاہیے کہ کوئی آرگنائز حکومت اس دور میں نہیں چل سکی. اور اس میں بیسیکلی ملوا، گجرات، جون پور اور مشرقی جو سلطنت کے حصے تھے، ان سب نے اپنی اپنی آزادی ڈکلیئر کر دی تھی. تو اس وجہ سے ان کی حکومت اب چھوٹی سے چھوٹی ہونی شروع ہو گئی. اچھا، اب اسی دور میں تیمور لنگ جو منگولیائی کا تھا، لیکن یہ کہ وہ بھی چنگیز خان کے ہی خاندان سے تھا، اور آگے آ کے اس نے بھی مسلمانوں کا قتل عام بہت ہی بری طرح کیا تھا مڈل ایسٹ میں اور سینٹرل ایشیا میں اور ہر جگہ. تو اس وہ زمانے میں تیمور نے پھر 1398-99 میں تیمور آ گیا تھا، اور یہ اس نے آ کے یہاں پہ سمجھے قبضہ کر لیا تھا. اور محمد شاہ تغلق کے زمانے میں تھا، جو کہ تغلق ڈائنسٹی کا آخری فرما روا تھا. یعنی کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے آئے، لیکن محمد شاہ تغلق جو تھا وہ آخری تھا، اور اس کے زمانے میں پھر یہ تغلق ڈائنسٹی کو ختم کر دیا. تیمور نے آ کے بہت زیادہ لوٹ مار کی، لوگوں کو قتل کیا، پوری دلی کو ڈسٹروائے کر دیا تھا اس نے. تیمور لنگ کا لوگوں نے دوسری طرف سینٹرل ایشیا میں تو تباہی سنی ہوگی، لیکن انڈیا کے اندر بھی اس نے، انڈیا پاکستان میں بہت بڑی تباہی کی تھی. پھر تیمور اپنا دوبارہ سینٹرل ایشیا کی طرف گیا، اور خضر خان ایک آدمی تھا جو اس نے بیسیکلی پورے پنجاب کے اوپر رولر بنا کے چلا گیا، تیمور جو تھا. پھر تیمور جو ہے وہ چائنا کی طرف جاتے ہوئے مر گیا تھا، لیکن خضر خان نے پھر دلی پہ پورا قبضہ کر کے، اور پھر یہ سید ڈائنسٹی کہلاتی ہے، سید ڈائنسٹی شروع کر دی خضر خان نے. اب سید ڈائنسٹی شروع ہوئی اور یہ 37 ایئرز رہی. سید ڈائنسٹی جو ہے یہ تغلق کے بعد آئی، تب یہ چوتھی دہلی سلطنت کی چوتھی ڈائنسٹی ہے، چوتھی سلطنت ہے، اور یہ تقریباً 37 ایئرز رہی. اچھا، اس نے بیسیکلی خضر خان نے دلی کو بیسیکلی تباہ برباد کر دیا، اور اس نے اپنے آپ کو سید ڈائنسٹی کا نیا سلطان تو بنا لیا. اور کیونکہ تیمور کا نومینیٹر تھا، تیمور بہت ہی جنگجو اور تباہ کاری کرنے والا آدمی تھا، تو اس نے بھی اسی سے بھی یہ چیزیں لی تھیں. تو اس نے بجائے اس کے کہ کوئی چیزیں مزید کنسٹرکٹیو وے میں کرتا، تو اس نے چیزوں کو تباہی زیادہ پھیری، اور وہ تقریباً 7 سال رہا. اس کے بعد مبارک شاہ آیا. مبارک شاہ جو ہے خضر خان کا بیٹا تھا، اور پھر اس نے، مبارک شاہ نے آ کے یہ کہا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں، تو میری تو حکومت بنتی ہے. اور پھر اس نے جو ہے بہت سی چیزیں کرنی شروع کی، تو اس کے خلاف ریوالٹس ہونا شروع ہو گئے. اس کے دور میں بھی بہت زیادہ ریوالٹس ہوئی. 13 سال اس نے حکومت کی تھی، لیکن اس کا ویژن جو ہے اس کا کہتے ہیں کہ اس کا ہی ہیڈ گریٹ ویژن، لیکن یہ کہ جو دوسرے لوگ تھے، کچھ ریلیجس اور کچھ عزت دار لوگ جو تھے، ان لوگوں نے اس کے خلاف ریوولٹ کرتے رہے. اس نے ایک سٹی بھی بنائی تھی، اس نے بھی، اس کا نام ہے مبارک باد. جمنا جمنا جو ریور ہے اس کے قریب مبارک باد کا جو ایک شہر ہے، وہ مبارک شاہی نے بنایا تھا. اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا تھا 1434 میں. اس کے بعد محمد شاہ آیا، یہ آخری تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. اور اس کے کہتے ہیں کہ اس کی اتھارٹی صرف دلی میں رہ گئی تھی، یا دلی کے بھی 40 میل کے اندر تھی. دلی تو بہت بڑا ہے، تو دلی کے اندر بھی صرف 40 میل تک اس کی حکومت تھی، جبکہ وہ کہلاتا تھا کہ وہ سید ڈائنسٹی کا سلطان ہے. تو کیوس، ڈس آرڈر، مس مینجمنٹ، تو ساری چیزیں ہوتی رہیں، اس کے اندر بہت ہی خرابیاں ہوئیں، جس کی وجہ سے اس کا پورا رول ختم ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ سمجھیے کہ عالم شاہ آیا. عالم شاہ جو ہے یہ بھی بہت ویک رولر تھا. یہ بھی ایک یعنی کہ جو سمبولک وے میں لوگ آتے ہیں نا، اس طرح کا آیا تھا. اور اس نے اپنے آپ کو بہت ہی یعنی کہ عیاشی بدماشی میں لگا لیا تھا، تو اس کی دور بھی زیادہ عرصے نہیں چلا. اور پھر یہ عالم شاہ اور محمد شاہی کا زمانہ تھا جبکہ ان کی ڈائنسٹی ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر لودھی ڈائنسٹی آئی. لودھی ڈائنسٹی آخری ڈائنسٹی ہے دہلی سلطنت کی، اور یہ تقریباً 75 سال رہی. ابھی دیکھیے ہم نے 4 اسٹڈی کر لی ہیں دہلی سلطنت کی، اور یہ 5ویں ہے لودھی ڈائنسٹی، جو کہ 75 سال رہی. اور یہ 1526 تک رہی. اور 1526 میں یہ ڈیٹ یاد رکھیں کہ اس سال میں پھر مغل امپائر نے اپنی حکومت شروع کر دی تھی انڈیا میں. اس کو بہلول لودھی جو تھا، جو پہلا تھا، اور بیسیکلی جس کو کہتے تھے کہ وہ فاؤنڈر آف لودھی ڈائنسٹی ہے، وہ اس کو گھوڑوں وغیرہ کا بزنس کرنا بہت اچھا لگتا تھا.
اور بہت زیادہ کریجس تھا، بہت ہی زبردست سولجر تھا، اچھا جنرل تھا، ڈپلومیٹ تھا، سیاستدان تھا۔ اس نے جو ہے افغان سے اور اپنے قریب قریب لوگوں سے، جو پچھلی حکومتوں میں لوگوں نے اپنے ریلیشن شپ سارے خراب کر لیے تھے، تو اس نے ان لوگوں سے ریلیشن شپ قائم کرنے شروع کیے، اور پھر ایک ایک رسپیکٹ، ایک عزت اور آنر کا معاملات آپس میں شروع ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے رول میں ان چیزوں نے اس کی ہیلپ کی۔ پھر سکندر لودھی آیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا بادشاہ تھا، یعنی سلطان تھا۔ ہی پرووڈ ہمسیلف ایز اے گڈ ایڈمنسٹریٹر ان جنرل۔ اس نے بھی چیزیں جو بہلول لودھی کی تھیں اس نے کائنڈ آف کنٹینیو کی۔ پھر اس نے لودھی ڈائنسٹی کو، لودھی ٹیریٹری کو بڑھانا شروع کیا۔ پھر اس نے گوالیار اور بہار وغیرہ کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ جو گرین کے اوپر ڈیوٹی لگا دی گئی تھی پچھلی حکومتوں میں، تو وہ اس نے ختم کر دی تھی۔ اس نے فارمرز کو انکریج کیا تھا، کیونکہ اسے یہ ایک اندازہ تھا کہ جب تک ہمارے فارمرز جو ہیں ان کو اچھی طریقے سے ان کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا تو ہمارا ایگریکلچر گرو نہیں کر سکتا، تو اس نے ان کی ہیلپ کی تھی۔ اور پھر اس نے بہت سی جو ڈیوٹیز تھیں، بہت سے جو ٹیکسز تھے، وہ اس نے ختم کیے تاکہ چیزوں کو بہتر سے چلایا جا سکے، اور وہ چاہتا تھا کہ اسلام کو مزید پوری امپائر میں پھیلایا جا سکے۔ پھر ابراہیم لودھی آئے، یہ 9 سال رہے، اور یہ لاسٹ رولر ہیں لودھی ڈائنسٹی کے۔ 1480 میں پیدا ہوئے اور 1526 میں انتقال ہوا جب لودھی ڈائنسٹی کا اینڈ ہوا، اور یہ سکندر لودھی کے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنا جو لیگیسی آف ہس فادر، یعنی کہ سکندر لودھی کی جو ایک انہوں نے بنائی تھی ساری بات چیت، وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے تھے، لیکن اب تھوڑے سے حالات خراب ہو رہے تھے۔ پوری حکومت، چونکہ جو سید ڈائنسٹی تھی اس کے اندر کافی قتل و غارت اور بری چیزیں ہوئی تھی، تو دوبارہ سے ریوائیو کرنے میں یہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے، اور جتنے ان کے والد نے، سکندر لودھی نے کام کیا تھا اتنے بھی کام نہیں کر سکے۔ لیکن بہرحال ان کا بھی ایک ایرا ہے 9 سال کا جس کے اندر انہوں نے بہت کوشش کی۔ تو ان کی جو افغان جو ریلیشن بنائی تھی ان کے والد نے اور ان کے دوسرے لوگوں نے لودھی ڈائنسٹی کے، وہ اتنی زیادہ چل نہیں سکی، اور پھر یہی چیزیں ہوئیں جو بیسیکلی ان کے اگینسٹ افغان کی ریبیلین شروع ہوئی افغان سے، اور فائنلی پھر بہت سی انٹرنل تھریٹس بھی تھیں، اور امیر اور گورنر ان کے خلاف ہو رہے تھے، اور فائنلی وہی افغانستان چونکہ ناراض تھا، تو پھر افغانستان کی ہی طرف سے بابر نے پھر حملہ کر کے پانی پت کی ایک جنگ ہوئی تھی، وہ آپ سب کو یاد ہوگا، پانی پت کی جنگ بہت مشہور ہوئی تھی 1526 میں۔ پانی پت کی جنگ میں انہوں نے بیسیکلی، حالانکہ ان کے پاس جو فوج تھی وہ تقریباً کہتے ہیں کہ 10 گنا زیادہ تھی بابر سے، لیکن یہ کہ چونکہ بابر کے نے نئی ٹیکنالوجی، اس نے گن پاؤڈر یوز کرنا شروع کیا تھا، جو کہ غالباً منگولز نے کیا تھا، تو منگولز کے بعد ان کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی آ گئی تھی، اور پھر ان کے پاس ویپنز لیٹسٹ تھے، اور ان کے فوجی زیادہ اپیرنٹلی زیادہ فٹ تھے اس ماحول میں لڑنے کے لیے۔ تو بہرحال انہوں نے قبضہ کر لیا، لودھی ڈائنسٹی کو ختم کر دیا، اور اس طرح سے لودھی وہی اس ابراہیم لودھی جو ہے اسی جنگ میں، پانی پت کی جنگ میں مارا گیا، اور پھر مغل امپائر کا جو ہے ایک نیا دور شروع ہو گیا، اور وہ ہم اسٹڈی کریں گے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹائم، کیونکہ مغل امپائر جو ہے پھر اس کا بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے، اور اس میں بھی ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن سے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں ڈیٹیل میں جانا ہے تو پھر میں ڈیٹیل میں ایک ایک بادشاہ کی بات کروں گا، اور اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو بریفلی ڈسکس کرنا ہے تو پھر اس کو بریفلی بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اگلے ویک ہم مغل امپائر پہ ڈسکس کریں گے۔ آج تک کے لیے پھر اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔